یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ۔ کتنی ہیبت اور طاقت ہے یہاں قرآن کے لہجے میں، جو وہ آخرت کو بتا رہا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بتا رہا ہے، اور ہر آدمی اپنا سب کچھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس کو بتانے کے لیے قرآن کے لہجے میں ایک ہیبت آئی ہے۔ کل یعمل اشاکل، چلو چلو کرو کرو جو کرنا ہے کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کرو، میں دیکھ رہا ہوں، تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو راضی کر کے کون چل رہا ہے، اسے ناراض کر کے کون چل رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک پورے اسلام کی شکل ہے، کچھ عبادات ہیں۔ بنی الاسلام والا خمس، ہماری بنیاد میں 5 چیزیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ یہ 5 ہمارے بنیادی اعمال ہیں، جس میں ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 5 دفعہ فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر فرض۔ اور حج میں مالدار ہونے کے ساتھ صحت مند ہونا بھی ضروری ہے، بیمار ہو تو معاف ہے۔ تو حج میں گنجائش ہے، زکوٰۃ میں گنجائش ہے کہ غریب نہیں دے گا، مالدار دے گا، اور روزے میں گنجائش ہے، بیمار ہو تو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو، سفر میں ہو چھوڑ دو، چاہے صحت مند بھی بعد میں رکھ لو۔ جس چیز میں گنجائش نہیں وہ نماز ہے۔ ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز میں گنجائش کوئی نہیں، 5 وقت فرض۔ تو میں آپ سب بچے بچیوں سے کہوں گا، اپنی پہلی بنیاد تو ہے کہ اپنے اندر نماز داخل کرو۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، کیا پیغام دیا، جاتے ہوئے کیا پیغام دیا؟ 12 ربیع الاول 571 عیسوی 22 اپریل پیر کی صبح 4:20 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 22 اپریل کو مکے کی صبح 4:20 پر ہوتی ہے، تو میں یہ اضافہ اپنی طرف سے کر دیتا ہوں 4:20۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہونے کا انداز دنیا میں کوئی بچہ ایسا نہیں پیدا ہوا کہ آپ جب پیدا ہوئے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، روشنی پھیل گئی۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ماں کے پیٹ کی کوئی گندگی ساتھ نہیں نکلی، صاف دھلے ہوئے پاکیزہ۔ جب آپ باہر آئے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور ماں کی آنت سے ناف جدا تھی۔ آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے اللہ نے باہر بھیجا، باہر آپ کا ختنہ نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے مختوناً مقطوع السرہ، پاک پاکیزہ، پوتر، خوشبودار۔ تو آپ کی دائی تھی شفا بنت اسد یا بنت عمر، تو انہوں نے اٹھایا کہ یہ کیا بچہ کیسا ہے، یہ کیسا بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ماں کے پہلو میں لٹایا لپیٹ کر، تو پیچھے ہٹی ہیں، تو ایک دم آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے۔ اس بچے کی عمر 15 منٹ 20 منٹ۔ یہ سجدہ ایسے الٹے منہ نہیں تھا، بلکہ گھٹنے اٹھائے جیسے صحیح آدمی صحت مند اٹھاتا ہے، ہاتھ ٹیک لگائی اور سجدے میں سر رکھا اور لمبا سجدہ کیا۔ آتے ہی ایک پیغام دیا کہ اللہ کے سامنے جھکانے آیا ہوں، جس میں نماز اس کی نشانی ہے کہ یا اللہ میں جھکا پڑا ہوں۔ پھر ایک لمبے، ماں بھی ڈر گئی اور دائی بھی ڈر گئی۔ لمبے سجدے کے بعد آپ نے ایسے ہی تھوڑا یوں سینے کو اوپر اٹھایا اس طرح، اور اس پر آسرا لیا، اس بازو کا آسرا، اور یہ بازو اوپر اٹھایا اور یوں انگلی کا اشارہ کیا، تو ساری کائنات میں روشنی پھیل گئی اور دنیا سکڑ کر حضرت آمنہ کے قریب آ گئی۔ پہلا کام جو میرے آپ کے نبی نے کیا سجدہ تھا۔ تو ہماری نسل تو 5% بھی نمازی نہیں۔ تو پہلا کام یہ ہے بچوں، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکانا سیکھو، ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ اللہ کہتا بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، چونکہ جانور تو اللہ کو منت ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا،
اور انسان ہو کر اذان کی آواز سنتا ہے اور بیٹھا ہوتا ہے، تو میرے رب نے، میرے نبی نے ہم سب کو، آپ سب کو، آپ ہماری نئی نسل ہیں، اپنی بنیادیں ٹھیک کر لو، موت پیچھے پیچھے ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، تو ایک آپ سب کی نماز زندہ ہو، کوئی بے نمازی نہ ہو۔ ایک ایسا فریضہ ہے، جب آپ دنیا سے جا رہے تھے اور آخری لمحات تھے اور آپ نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی، تو اس وقت آپ نے دو باتیں فرمائیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے نوکروں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا۔ نوکر کو فارغ کر دینے کا کہا، لیکن بے عزت کرنے سے روک۔ میرا ملازم صحیح کام نہیں کر رہی، یہ بڑے تاجر بیٹھے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ بے عزت کرنا، ان سے مراد پورے پاکستان، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، گالیاں نکالنا۔ میرے نبی نے کہا یہ کام نہ کرنا، فارغ کر دینا، بے عزت نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا۔ کسی کو ماں بہن کی گالی دینا زمین آسمان کو توڑ دینے سے بھی بڑا جرم ہے، چونکہ بیت اللہ کا توڑنا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا جرم ہے۔ تو دو باتوں کی وصیت فرمائی کہ ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا۔ تو جو پہلی میری بات یہ ہے کہ آپ سب میں کوئی، آپ کے ٹیچر، آپ کا عملہ، آپ میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ کبھی چھوٹ جائے قضا پڑھ لو، چھوٹ جائے قضا پڑھ لو۔ 1439 سال میں اگر کہیں نماز چھوڑنے کی گنجائش تاریخ میں نظر آتی ہے تو وہ کربلا کے واقعہ میں میرے نبی کے نواسے اور ان کے لشکر کے لیے گنجائش نظر آتی ہے کہ ظلم کی انتہا ہے اور مظلومیت کی بھی انتہا ہے، بے بسی کی بھی انتہا ہے، اور نماز نہ بھی پڑھیں تو جنگ سے پہلے حضرت حسین کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، تو بہن نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی خواب میں آئیں، کہہ رہے ہیں تجھے لینے آ چکا ہوں۔ تو اب یہ نماز نہ بھی پڑھتے تو کیا تھا، اللہ کے نبی تو استقبال کے لیے کھڑے ہیں، لیکن عین جب بے بسی انتہا پر تھی اور سورج یوں ڈھلا تو آپ نے اسے اشارہ کیا، کس کو؟ زہیر، آپ کے لشکر کے ایک نوجوان زہیر، کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جاؤ، نماز پڑھنے تھی۔ اب بچے، میں نے بھی ہاسٹل لائف، تم تو ہاسٹل والے نہیں ہوگے، میں نے تو ہاسٹل لائف دیکھی 11 سال کی عمر میں۔ 11 سال کی عمر میں سینٹرل ماڈل اسکول لاہور چلا گیا، پھر گورنمنٹ کالج، پھر وہاں سے اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا۔ تو ہمارے آگے کے وارڈن اسکول میں نا، تو وہ تھے نمازی اور تھے بھی بڑے سخت، میں نے ان سے بڑی مار کھائی ہوئی۔ تو وہ نماز انہوں نے کمپلسری کر دی، اور جو نہیں آتا تو اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ تو اب لڑکوں میں نماز کا شوق تو تھا نہیں، ذہن بنا کے کام کرایا جاتا ہے، ڈنڈے سے تھوڑا انسان کام کرا، تو کھوتا ہے جو ڈنڈے نال چلتا ہے بندہ، تو سوٹے نال نہیں چلتا۔ تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور میں بالکل آخری صف میں کھڑا تھا، سردیاں تھیں، تو میرا روم میٹ بھی تھا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، فوت ہو گیا ادھر مرید کے کا، اچھے ذمہ دار فیملی کا تھا، جاوید نذیر، اور میرے ساتھ ہی اس کا بیڈ تھا۔ تو اس نے میرے ساتھ آ کے نماز کی نیت باندھی۔ ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین، یاد ہے نا طالب حسین؟ اب اس نے اونچی آواز میں نماز کی نیت شروع کی، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ اب میں بھی تو واسطے طالب حسین تھا، میں نماز میں کھڑا ہوا، میں نماز میں نے کہا ایک ہی کیتا ہی وہ کہتا ہے اسی طرح میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، میں کڑا اللہ دی پڑھدا پیا، اللہ اکبر، رکوع میں۔ تو بچوں پہلی بنیاد نماز ٹھیک کرو، اللہ سے تعلق ٹھیک کرو۔